الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اور وابستگی کے تقاضے اس موضوع کی آخری قسط جناب کے سامنے بیان کروں گا۔ اس موضوع کے اندر جو اہم باتیں اور اہم چیزیں تھیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں
چیزوں کا بیان فرمایا، ایمان کے بعد تعظیم رسول، یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے دو باتیں، ان دو باتوں کا بیان ہو چکا ہے۔ اب جو باقی ہیں دو، چار میں سے دو بیان ہو چکی، تیسری نصروا حبیب خدا کی مدد، اور چوتھی واتبعوا النور الذی انزل معہ، سبحان اللہ، اس نور کی اتباع جو نور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ چار چیزوں کا بیان تھا، یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ قرآن مجید نے یہ کن چیزوں کا یا کن باتوں کا ذکر فرمایا ہے؟ بزرگان دین نے فرمایا کہ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو چار چیزیں بیان فرمائی ہیں نا، ان چار چیزوں کے بغیر کبھی بھی کسی طرح کسی کا تعلق رسول کے ساتھ نہیں جڑ سکتا۔ سبحان اللہ، یہ چار چیزیں جب انسان میں آ جاتی ہیں، انسان ان چار دولتوں کو جب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایمان والا بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وہ عاشق رسول بھی ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ان چار چیزوں کے حصول کے بعد اگر یہ حاصل ہو جائیں تو پھر اس کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس کا تعلق اور اس کی محبت اپنے حبیب کے ساتھ ضرور ہے۔ ان چار چیزوں کے علاوہ دعویٰ خام ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر ان چاروں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی وہ اپنے دعوے میں مکمل نہیں ہے۔ وہ اپنے دعوے میں مکمل تب ہوگا کہ جب اس کے پاس یہ چار چیزیں، یہ چار دولتیں موجود ہوں گی۔ ان میں سے دو کا بیان میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ وہ دو دولتیں کون سی، دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایمان، پہلی چیز تعظیم رسول، ایمان کے بعد تعظیم رسول۔ تعظیم رسول بھی ایسی چیز ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر بندہ پورے قرآن پہ عمل کر لینا اور دل میں تعظیم مصطفیٰ کا چراغ روشن نہ ہو تو ایسا بندہ کبھی ایمان پہ خاتمہ نہیں کر پا سکتا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے حبیب خدا کی مدد۔ اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ میرے محبوب پہ۔ اب دیکھیں ایمان کے بغیر ابو لہب کا میلاد اسے نہ بچا سکا، اور ایمان کے بغیر ابو جہل کا زبانی اقرار اسے نہ بچا سکا۔ وہ بھی کہتا تھا کہ محمد سچے ہیں، لیکن اپنوں میں جب اپنوں میں بیٹھتا تھا تو کہتا تھا
تھا محمد سچے. اس کی زبانی اقرار نے بغیر ایمان کے اس کا زبانی اقرار اسے بچا نہیں سکا. اور پھر ابو لہب نے میلاد منایا لیکن بغیر ایمان کے بغیر تعظیم کے اسے اس کا میلاد بچا. تو ایسا ہی ہے اگر آج بھی کوئی زبان سے اقرار کرے اور ایمان سے محروم ہو تو اس کا اثر بھی ابو جہل والا ہوگا. دعویٰ کرے لیکن دولت ایمان سے محروم ہو تو اس کا اثر بھی. اور اگر آج بھی کوئی میلاد منائے اور ایمان کی دولت سے معروم ہو تعظیم مصطفیٰ کی دولت سے معروم ہو تو اسے اس کا میلاد آج بھی نہیں بچا سکے گا. توجہ نہیں فرمائی. تیسری چیز یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے مفصل طریقے سے بیان کر چکا ہوں. تیسری شے ہے ناصرون حبیب خدا کی مدد. اب یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ حبیب خدا کو کون سی مدد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انہیں مختار بنا کر بھیجا ہے, اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما کے بھیجا ہے. اب حبیب خدا کو کون سی مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس کے ماتحت مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں اور جو زیادہ صحیح اور مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مدد کی بات کی گئی ہے نا اس سے مراد ہے کہ بندہ مومن یہ جو ایمان اور اسلام کا تعظیم کا دعویٰ کرنے والا ہے نا اب یہ حبیب خدا کی مدد کرے. کیسے کہ حبیب خدا کے اوپر نازل ہونے والے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ لڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی. جہاد کرے, قتل و جدال کرے, کفار کے ساتھ لڑے. یہ حبیب خدا کی مدد. قرآن نے حبیب خدا کی مدد اس کو فرمایا کہ دین رسول کے لیے دین رسول کی سربلندی کے لیے وہ کفار کے ساتھ لڑے, جہاد کرے, دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑے. اب یہ تو اس وقت کی بات تھی. اب تو جہاد کیا اب تو جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے. اور دوسرا جہاد تب ہو سکتا ہے جب حاکم اسلام کا ہو, اسلام والا ہو. جب حاکم اسلامی ہو تو تب جا کر جہاد ممکن ہے. جب تک اسلامی حاکم نہ ہو تب تک جہاد ممکن نہیں ہے. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ارے بھائی قرآن مجید جو ہے یہ تو قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے نا. سبحان اللہ. یہ کوئی صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تو نہیں تھا, یہ ان کے لیے بھی تھا, ان کے جو بعد آئے ان کے لیے بھی تھا, یہ جو آج مسلمان موجود ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے, قیامت تک آنے والوں کے لیے. قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہم حبیب خدا کی مدد اس زمرے میں کیسے کریں گے؟ مفسرین فرماتے ہیں جب جہاد ممکن نہ ہو تو کم از کم بندہ مومن کے لیے, بندہ محب کے لیے, بندہ مسلمان کے لیے
یہ ضروری ہے، یہ امر ضروری ہے کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ تعلق نہ بنائے۔ اب لڑ نہیں سکتا، جہاد ممکن نہیں ہے، ان کے ساتھ لڑائی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کفار کے ساتھ اگر لڑ نہیں سکتا اسے اسلام مجبور نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ حکم ضرور دیتا ہے اگر اس میں لڑنے کے اسباب اور وسائل اور طاقت نہیں ہے پھر کم از کم اسے یہ ضروری ہے یہ کفار کے ساتھ تعلق نہ بنائے، کفار کے ساتھ یاری نہ لگائے، اللہ رسول کے دشمنوں کی پیروی نہ کرے، ان کی باتوں پہ ان کی تحریم قبول نہ کرے، ان کی تعلیم قبول نہ کرے، ان کی عادات و اطوار کو قبول نہ کرے، ان کی راستے کی پیروی نہ کرے، ان کے ساتھ دوستی اور یارانہ نہ بنائے، ان کے لیے اپنے دل میں محبت نہ رکھے، یہ امر ضروری ہے۔ کیوں؟ دل میں محبت رکھنا یہ بھی تیرے میرے بس کی بات ہے، پیروی اطاعت کرنا یہ بھی تیرے میرے بس کی بات ہے، ان کے پیچھے چلنا نہ چلنا یہ بھی تیرے میرے بس کی بات ہے، ان کی تحریر تعلیم کو قبول کرنا نہ کرنا یہ بھی تیرے میرے بس کی بات ہے۔ جب انسان کے بس سے بات اوپر چلی جائے پھر اسلام مجبور نہیں کرتا، لیکن جب بندے کے اختیار میں بات ہو، بندے کے بس میں ہو، پھر اسلام کو بندہ مومن اور بندہ مسلمان کبھی بیچ نہیں کرتا، اگر اختیار میں نہیں ہے پھر مجبور نہیں کرتا، اگر اختیار میں ہے تو پھر اسلام قرآن غیروں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، قاری سلطان محمود چشتی صاحب۔ اب جہاد تو نہیں رہا، سبحان اللہ، وہ تو حکومت اسلامیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، بے شک، لیکن یہ مت سوچنا کہ یہ اللہ کی قدرت سے بعید ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے اب بھی وہ اسلام کا حاکم ہمیں عطا فرما سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ ہمیں جہاد کا موقع عطا فرما سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی قدرت سے بعید ہے، اللہ کی قدرت سے باہر ہے، اللہ کی قدرت سے بعید اور باہر نہیں ہے۔ اب بھی وہ چاہے وہ جہاد والا نظام، اسلام والا نظام اب بھی ہمیں عطا فرما سکتا ہے، کیوں؟ اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ نہ سمجھنا یہ اللہ کی قدرت سے بعید ہے، لیکن یہ ضرور ہے اب جہاد ممکن نہیں، کفار کے ساتھ لڑائی ممکن نہیں، اب ہم رسول کی مدد کیسے کریں گے؟ ہمیں رسول کی مدد کس رنگ میں کرنی چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ تقاضا بھی پورا ہو جائے کہ تم رسول کی مدد کرو؟ ہم مدد کیسے کریں؟ قرآن فرما رہا ہے تم رسول کی مدد کرو، اب ہم کیسے مدد کریں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق نہ
ساتھ یاری دوستی نہ لگانا، یہود و نصارہ کی تعلیم تحریم کو قبول نہ کرنا، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کے لیے دل میں محبت کا نہ پیدا ہونے دینا، یہی ہمارے لیے اللہ کے رسول کی مدد ٹھہرے گی۔ سبحان اللہ، بڑا چڑھا ہی کیا بات، سبحان اللہ۔ اب یہ جو کہہ لیں بھئی یہ تو قرآن مجید نے جہاد کی بات فرمائی، کفار کے ساتھ لڑنے کی، ارے لڑ نہیں سکتا، کم سے کم ان کے ساتھ تعلق تو نہ جو۔ اب تیرے پاس وہ لڑنے کی اور جہاد کی طاقت اسباب وسائل میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن کم از کم ان کی تعلیم اور تہذیب کا دل دادا تو نہ بننا، اپنے رسول کی مخالفت کر کے اللہ رسول کے دشمنوں کی پیروی تو نہ کر۔ اب جب کوئی بندہ اس تقاضے کو چھوڑے گا نا، وہ رسول اللہ کی مدد کو چھوڑے گا، تو قرآن فرماتا ہے اب اس کا تعلق بھی رسول اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ اللہ رسول کے دشمنوں کی پیروی کرتا رہے گا، ان کے ساتھ تعلق جوڑے، ان کے لیے دل میں محبت رکھے، ان کی تحریم قبول کرے، ان کی تعلیم قبول کرے، انہی کا لباس قبول کرے، راستہ انہی والا لے، اللہ رسول کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دے، اللہ رسول کے احکام کو پیٹ پھیر کر وہ یہود و نصارہ کی طرف رغبت رکھے، اس راستے پہ چلے جس راستے پہ یہود و نصارہ چل رہے ہیں، ان کا طریقہ اپنائے، ان کی تہذیب اپنائے، ان کی تعلیم اپنائے، ان کے لیے اپنے دل میں محبت رکھے اور ان کے طریقہ کار کو صحیح سمجھے۔ قرآن فرماتا ہے اب ایسے بندے کا تعلق اور محبت بھی رسول کے ساتھ کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حبیب خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، محبت رکھنے کے لیے، عاشق بننے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ وابستگی کا تقاضا یہ قرآن نے بتایا ہے۔ جب تک تو رسول اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا، رسول اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست نہیں سمجھے گا، تب تک تیرا تعلق محبت والا کبھی حبیب خدا کے ساتھ قائم نہیں ہو سکے گا۔ اسی جملے میں امام غزالی قدس سرہ العالی آپ سرکار نے ایک روایت شریف نقل فرمائی، آپ فرماتے ہیں اوثق حر الایمان، فرمان رسول اللہ کا ہے، ارشاد اللہ کے حبیب کا ہے، نقل کرنے والے امام غزالی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا نامدار نے فرمایا اوثق حر الایمان الحب للہ والبغض للہ، فرمایا ایمان کی بڑی نشانی، ایمان کی مضبوط نشانی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے دشمنی کی جائے۔ کیا مطلب؟ بزرگ فرماتے ہیں نشانی ایمان کی مضبوط نشانی، مضبوط دلیل یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ رسول کے دوستوں کو اپنا دوست رکھے گا، اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ اب یہود نصارہ کفار یہ کون ہیں؟ دشمن مصطفیٰ، یہ اللہ رسول کے دوست ہیں، یہ اسلام کے دوست ہیں،
کیا یہ اہل اسلام کے دوست ہے؟ اللہ کے قرآن میں واضح فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فرمایا یہ یہود نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، یہ کبھی بھی تمہارے پر راضی نہیں ہو سکتے، ان کی تمہارے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ صرف ایک صورت میں وہ تمہارے دوست اور یار دوست بن سکتے ہیں. قرآن فرماتا ہے حتیٰ تتبع ملتہم، فرمایا اگر تم ان کی پیروی کر لو، ان کی ملت کو قبول کر لو، ان کے مذہب کو قبول کر لو، تب وہ تمہارے ساتھ راضی ہوں گے. اس کے بغیر نہ وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں، نہ تمہارے اوپر کبھی راضی ہو سکتے ہیں. اب قرآن واضح فرما رہا ہے جب تک تم ان کے کفر کو قبول نہیں کرو گے، ان کی ملت کی اتباع نہیں کرو گے، تب تک وہ تمہارے اوپر راضی نہیں ہو سکتے، تب تک وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. دوسرے مقام میں فرما رہا ہے ان کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا، ان کے ساتھ کبھی جاری نہ لگانا. کیوں؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں. اللہ کے قرآن میں ان کی دشمنی کو بیان جو فرمایا اس لیے فرمایا کیوں یہود نصارہ اللہ رسول کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، مذہب کے بھی دشمن، دین کے بھی دشمن، اسلام کے چاہنے والوں کے بھی دشمن ہیں، اسلام پہ چلنے والوں کے بھی دشمن ہیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کبھی یہ مت سوچ لینا کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق بن جائے گا، ہماری دوستی بن جائے گی، یہ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے، یہ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے. قرآن فرماتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا وہ کبھی بھی کہیں بھی کسی طریقے سے بھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا. اب قرآن مجید میں حبیب خدا کے ساتھ تعلق اور محبت کی یہ شرط اور تقاضا بیان فرمایا کہ تب تک تیرا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں قائم ہو سکتا جب تک تو اللہ رسول کے دشمنوں کی پیروی کو نہیں چھوڑے گا، جب تک تو ان کو دل میں ان کی محبت کو دل سے نہیں نکالے گا، تب تک قرآن فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، ان کی پیروی، ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ان کے طور طریقہ، ان کی عادات و اطوار، جب تک تو ان کے پیچھے چلتا رہے گا تب تک تیرا تعلق، تیری محبت خام ہے، تیرا دعویٰ جھوٹا ہے. تو اپنے دعوے میں اس وقت سچا ہوگا جب اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے گا، اللہ رسول کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھے گا. یہ معیار ہے قرآن مجید کا، یہ معیار ہے رحمانی. اب ہم نے کیا معیار بنا رکھا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی کبھی مسجد میں جا کے اللہ کو سجدہ کر لیا، کبھی
کبھی شیطان کے ساتھ ہو لیے تاکہ دونوں گھر پورے رہیں، دونوں گھر راضی رہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر خدا کو راضی کرے گا نا اور مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے پھر شیطان کو ناراض کرنا پڑے گا، یہود نصارہ کو ناراض کرنا پڑے گا، کفار کو چھوڑنا پڑے گا. اور اگر تو کہے نا کہ میرے ساتھ خدا اور مصطفیٰ بھی راضی رہے اور کفار کے ساتھ میرا تعلق دوست محبت دوستی تعلیم تعظیم طور طریقہ صفات عادات یہ بھی میں ان جیسی رکھوں اور ان کے پیچھے ان کے قدم بقدم چلتا رہوں اور اللہ رسول بھی راضی رہے، قرآن فرماتا ہے یہ کبھی ممکن نہیں ہے. قرآن مجید نے تو یہ اپنا معیار بیان فرما دیا لیکن ہمارا معیار کچھ الٹا ہوا پڑا ہے. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم نے آج اپنے ایمان اور اسلام کو اتنے ہلکے میں لے رکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی اب وقت بدل گیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب لوگ بدل گئے ہیں، معاشرہ بدل گیا ہے، اب یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. ارے اللہ کے بندے مجھے اتنا بتا دے، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں سب کچھ بدل گیا ہے، کیا قرآن بدلا ہے؟ غور کرنا میری بات، کیا قرآن بدل گیا ہے؟ اللہ بدل گیا یا رسول اللہ بدل گئے؟ تو پھر کیا بدلا ہے؟ پھر مسلمان بدلا ہے، ہاں، اور کچھ بھی نہیں بدلا. نہ اللہ بدلا ہے، نہ حبیب خدا بدلے ہیں، نہ قرآن بدلا ہے. اے مسلمان تو بدل چکا ہے. یہ ہیلے بہانے جو ہے نا یہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتا ہے، وگرنہ بندہ مومن ہو اور وہ حالات کے تقاضے کو دیکھے اور اللہ رسول کو چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اقبال نے یہی بات کی. اقبال کہتا ہے، اقبال فرماتے ہیں، فرمایا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. اقبال نے یہ نہیں فرمایا کہ زمانہ نیا آ گیا ہے، ترقی ہو گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، تعلیم نہیں آ گیا. اقبال جو فرما رہے ہیں، اقبال کی بات پہ غور کر. اقبال فرماتے ہیں، فرمایا رگوں میں وہ لہو باقی لگی ہے، وہ دل وہ آرزو باقی لگی ہے. نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی لگی ہے. واہ اقبال تیری عظمت کو سلام. اقبال فرماتے ہیں، فرمایا اے مسلمان تو جو یہ کہتا ہے زمانہ بدل گیا، معاشرہ بدل گیا، حالات بدل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اقبال فرماتے ہیں، فرمایا یہ سب ہیلے بہانے ہیں، یہ سب چکر بازیاں ہیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی دوستی کو بچانے کے لیے، ان کی پیروی کو بچانے کے لیے یہ سب چکر بازیاں ہیں. اقبال فرماتا ہے اگر حقیقت والی بات پوچھنا چاہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں کچھ بھی نہیں بدلا. تیری
کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا، تیری رگوں میں وہ غیرت والا لہو اب باقی نہیں رہا، اور کچھ بھی نہیں بدلا، تیرے سینے میں وہ بلال حبشی جیسا دل نہیں رہا، وہ تیرے سینے میں آرزو نہیں رہی۔ فرمایا تو نماز و روزہ کو دیکھتا ہے، تو عبادات کو دیکھتا ہے، فرماتے ہیں ٹھیک ہے تیری چند نمازیں چند عبادتیں تو رہ گئی ہیں، لیکن تو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، تیرے اندر کی کہانی ختم ہو گئی ہے، تو اندر سے ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ فرماتے ہیں کیا؟ جو تیری چند عبادات رہ گئی ہیں، تیرے میں تیرے دل سینے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو اصل دولت قدر و قیمت والی رکھی تھی، وہ تو دولت ایمان ہے، وہ ایمان کا نور ہے، اب وہ تیرے سے ختم ہو چکا ہے، تو اندر سے مر چکا ہے، اب کیا تیری عبادات کو دیکھنا ہے؟ نماز و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ہے، نماز و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، قرد ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بیلیا۔ وہ تیرے دل سینے میں اللہ رسول کے دشمنوں کی جو نفرت تھی نا، وہ ختم ہو گئی۔ اگر یہیں پہ دنیا داری کو دیکھا جائے نا، تو ہم اپنے باپ کے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں، اپنے بھائی کے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں، اپنی جان کے دشمن سے بھی نفرت کرتے ہیں، اپنے دوست کے دشمن کو بھی ہم قبول نہیں کرتے، لیکن جب بات اللہ رسول کی آتی ہے تو پھر یہاں پہ کفار بھی قبول ہیں، یہود بھی قبول ہیں، نصارہ بھی قبول ہیں، یہاں سب قبول ہیں۔ ارے بھائیو، اگر اپنے باپ کے دشمن کو قبول نہیں کرتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اپنے رسول کے دشمن کی پیروی کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے آج ہمارے دلوں میں رسول کا مقام ہمارے باپ سے بھی معاذ اللہ گر چکا ہے، اپنی ذات سے بھی معاذ اللہ گر چکا ہے، اور ظاہری نفرت ان کے ساتھ نفرت نہیں رہی، اللہ رسول کے ساتھ محبت نہیں رہی۔ بظاہر ہم نے تماشا کیا بنایا ہوا ہے، جب وہ کتے، وہ سور سے بھی بدتر لوگ، وہ یہود نصارہ، جب وہ اللہ رسول کے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، یا رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں نا، پھر ادھر ہم قوم کو دکھانے کے لیے روڈوں پہ نکل آتے ہیں، یہ جی دھرنا ہو رہا ہے، یہ جی فلاں مارچ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے۔ جو مومن مسلمان ہوتا ہے نا، جو غیرت اور خودی والا ہوتا ہے نا، وہ چیختا چلاتا اور شور نہیں مچاتا، وہ پھر غازی المدین شہید والا کام کرتا ہے۔ ہاں، یہ چیخنا چلانا جو ہے نا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے کیا، یعنی ہم اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے محض شور و غل کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جس کے اندر اپنے رب رسول کی غیرت موجود ہوتی ہے نا، وہ مجبور ہو کہ دوسرے کے سامنے چیختا چلاتا نہیں ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ یار جب اللہ نے موقع دیا نا، پھر دکھا دیں گے کہ ہم کیا ہے۔
ادھر سے تو ہم اہل یورپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، وہ گندے ہیں، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، یہ کچھ عرصے کی بات ہے، فرانس والوں نے قرآن مجید کی توہین کی تھی، ادھر ملاؤں نے کیا تماشا بنایا، چلو جی یہ ہم دھرنا دے رہے ہیں، مارچ نکال رہے ہیں، قرآن کی توہین ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں اگر فرانس والے پاکستانیوں کے لیے اپنا ویزا فری کر دیں تو پھر سارے چلے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ نہیں توجہ نہیں فرمائی۔ ادھر کینیڈا، برطانیہ، یو ایس اے، امریکہ میں یہ جی قرآن کی توہین ہو گئی ہے، رسول اللہ کی توہین ہو گئی ہے، ادھر ہمیں دکھانے کے لیے روڈوں پہ نکلتا ہے، اور اپنی اولاد کو تو نے ان یہودیوں کے سائے میں رکھا ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے بھائی یہ والی نفرت نہیں چاہیے، لوگوں کو دکھانے والی نفرت نہیں چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے تیرے دل میں ان کے لیے محبت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تیرے دل میں اللہ رسول کے دشمنوں کی اس قدر دشمنی ہو کہ تو ان کا نام لینا گوارا نہ کر۔ ہماری یہ حالت ہے، ادھر لوگوں کو دکھانے کے لیے شور و غل کرتے ہیں، ادھر ان کے ملکوں میں جانے کے لیے 15 20 30 لاکھ ایک ویزے پہ خرچ کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ کیا دوگلی پالیسی ہے؟ ہمیں تو یہ سبق نہیں ملا بھائی، ہمیں تو یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ ہمیں جو اللہ کے بزرگوں نے سبق پڑھایا ہے نا وہ کیا ہے؟ جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ دشمن ہوتے ہیں، ہمیں جو اللہ کے ولیوں نے بزرگوں نے سبق پڑھایا ہے وہ کیا ہے؟ میاں صاحب فرماتے ہیں، فرمایا اپنے دیش دنیا، یہ بات میاں صاحب نے کیوں فرمائی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر اس شعر میں وہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے شعر تو سن لیا لیکن مقصد کو نہ سمجھ سکے۔ مقصد یہی ہے، آپ یہ سبق دے رہے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ رسول کے دشمن ہوتے ہیں نا ان کے پاس نہیں جایا کرتے، ایمان والے ان کے پاس نہیں جایا کرتے، ایمان والے تو ان پہ تھوکنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ فرما رہے ہیں تھوکنا گوارا نہیں کرتے، لیکن آج کا یہ مسلمان ہے، یہ اپنی زبان سے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کافر ہم سے کہیں کتنے درجے افضل ہیں، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ وہ مسلمان تعریف کافر کی کرے، یار یہ کیا ہے؟ اب بزرگان دین نے جو سبق پڑھایا فرماتے ہیں اپنے دیش دنیا شعر میں میاں صاحب کیا سمجھا رہے، کیا سبق پڑھا رہے، ہمیں کس راہ کی طرف بلا رہے، مقصد کیا ہے، بات کیا ہے؟ وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، وہ یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ دشمنوں کے پاس
دشمن کبھی چل کے نہیں جاتا، اور پھر پیسے لگا کے محبت کے ساتھ کوشش کر کے ہے دشمن اور تو ان سے ملنے کے لیے مشتاق بیٹھا ہے۔ ارے بھائی دشمنوں کی ملاقات کے لیے کوئی مشتاق نہیں ہوتا، جو محبت ہوتی ہے نا، جو انس ہوتا ہے، وہ دوستوں کی ملاقات کے لیے ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے میں کریم میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، جسے مدینے کے تاجدار سے، مدینے کے تاجدار کے دربار سے خیرات ملتی ہے، وہ کبھی غیروں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فرما دیں جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے دین ایمان غیرت خودی کا سودا چند پیسوں کے عوض کبھی نہیں کیا کرتا۔ وہ دنیا کے ساز و سامان کے بدلے اپنا دین ایمان نہیں بیچا کرتا۔ جو مومن مسلمان غیرت خودی والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اگر اللہ کی محبت کے بدلے میں، رسول اللہ کی محبت کے بدلے میں، اپنے ایمان کے بدلے میں، اپنے اسلام کے بدلے میں ساری دنیا سمیٹ کے دے دی جائے، میں ساری دنیا کو جوتے کی نوک میں رکھ دوں گا، لیکن اللہ کے ساتھ محبت اور رسول اللہ کی محبت کی کبھی سودا بازی نہیں کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دعا کر وحدہ لا شریک مولا ہمیں خالصتاً دل سے اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ نفرت کی دولت عطا فرمائے، اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔